السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں ENG 301 تھیریز آف کمیونیکیشن لیسن نمبر 3۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ الیکٹرانک تھیری، آج ہم بات کریں گے الیکٹرانک تھیری۔ الیکٹرانک تھیری وہ تھیری ہوتی ہے جس میں وہ ٹیکنیکل پرابلمس پر غور و فکر کرتا ہے۔ اسے میتھمیٹیکل تھیری بھی کہا جاتا ہے اور الیکٹرانک تھیری بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ کہہ رہا ہے ون ویری انفلوئنشل تھیری از کالڈ دی میتھمیٹیکل اور الیکٹرانک تھیری آف کمیونیکیشن۔ دس آئیڈیا emphasized the technical problem of transmitting a message from a sender or receiver۔ مطلب کہ وہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کے درمیان جو ٹیکنیکل پرابلمس ہوتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے الیکٹرانک اور میتھمیٹیکل تھیری۔ اس کو وہ ڈفرینٹ طریقے سے بیان کرتا ہے۔ جیسے وہ سب سے پہلے کہہ رہا ہے بیگنس ود این انفارمیشن سورس۔ یہ شروع ہوتی ہے انفارمیشن سورس سے۔ انفارمیشن سورس کیا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو میسیج بھیجنا ہے تو آپ کے ذہن میں وہ پہلے خیال آئے گا، تو پیغام بھیجنے والے کے ذہن میں جو خیال پیدا ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں انفارمیشن سورس۔ آگے دوسرا وہ کہہ رہا ہے انکوڈ اے میسیج انٹو ورڈ۔ جو خیال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، وہ اس کو پھر آپ الفاظ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو بولتے ہیں انکوڈ۔ آگے ٹرانسمیٹڈ اے سگنل، وہ آواز کو آپ ٹرانسمٹ کرو گے، یا تو آپ لکھو گے یا آپ کسی کو وائس میسیج کرو گے۔ ڈیزورٹڈ بائی نوائز۔ ڈیزورٹڈ مطلب کہ اگر آپ کس کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہو اور جب جیسے آپ وائس ریکارڈ کر رہے ہو تو درمیان میں شور آ رہا ہے نا، اس کو بولتے ہیں نوائز۔ ڈیکوڈ دی میسیج، جو ریسیور ہوتا ہے نا، جو جس کو آپ میسیج کر رہے ہو، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں ڈیکوڈ دی میسیج، میسیج کو ڈیکوڈ کرنا۔ آگے وہ اس نے ایک یہ ڈائیگرام دی ہوئی ہے۔ کمیونیکیشن کرنے والا جو ہوتا ہے وہ میسیج بھیجتا ہے، جو آگے آڈینس ہوتی ہے۔ کمیونیکیٹر کون ہے؟ کمیونیکیٹر آپ جو میسیج کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ میسیج کرتے ہو اپنے کسی دوست کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک ریسیور ہے۔ ایک سینڈر، جو سینڈر ہے وہ آپ ہو، اور ریسیور جو ہے وہ آپ کا کوئی فرینڈ جسے آپ میسیج کر رہے ہو۔ آگے ہے سوشل انوائرمنٹل تھیری۔ سوشل انوائرمنٹل تھیری وہ تھیری ہے جس میں ہم اپنی سماجی رویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے مطابق سوشل کانٹیکسٹ کو سمجھنا چاہیے جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ when we work and communicate together we all participate in a social situation۔ جب ہم اکٹھے کام کر رہے ہوں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سوشل سچویشن میں حصہ لیں۔ within the situation each agreed assume certain rules، جس میں تمام لوگ ایک بات پر متفق ہوں، ایگری ہوں۔ such a compromiser initiator and encourager based on our part in the activity۔ مطلب کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں سب کی رائے ایک ہونی چاہیے، مطلب ہونی چاہیے، اور جو ہم رائے پیش کر رہے ہوں نا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کون سی بات ہے یہاں پہ مناسب ہے، ہمیں وہ بات کرنی چاہیے۔ جیسے ہم کمپنی میں ایک ملازم ہے، اس کو اپنی رائے دینے سے پہلے، کسی بھی پروجیکٹ پر اپنی رائے دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ طریقہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ نیچے پھر وہ وہی بات کر رہا ہے، کمیونیکیٹر ایک سینڈر ہوتا ہے، وہ میسیج بھیجتا ہے آڈینس کو، اور وہ ریسیور ہوتی ہے جو آڈینس اس کو ریسیو کرتی ہے، سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ آگے ہے ریٹھوریکل ریٹھوریکل تھیری۔ ریٹھوریکل تھیری وہ تھیری ہے جس میں ریٹھوریکل تھیری ایک بہتر انداز میں کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تھرڈ سیٹ آف تھیری ایڈ مور ڈائمینشن ٹو آور انڈرسٹینڈنگز آف دی کمیونیکیشن پروسیس۔ کمیونیکیشن از ناٹ لینئر بٹ سرکل۔ وہ کہہ رہا ہے کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک لینئر چیز نہیں ہے، وہ ایک سرکولر چیز ہے۔ مطلب گھوم گھام کے آگے پاس جو آتی ہے نا، وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ جیسے ہم کوئی وہی بات، وہی اگزامپل لے لے کہ آپ کسی کو میسیج کرتے ہو، آپ پہلے میسیج کو سوچتے ہو، پھر لکھتے ہو، پھر میسیج بھیجتے ہو، پھر آڈینس اس کو پڑھتی ہے اور اس کو واپس سے ریسیو کرتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایک سرکل بن گیا۔ اس کو بولتے ہیں ریٹھوریکل تھیری۔
ریٹوریکل تھیوری میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو میسیج ہوتا ہے نا وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، جو پڑھنے والا ہے اس کو سمجھ آنے چاہیے تاکہ وہ آپ کو ایک اچھے انداز سے رسپونس کر سکے۔ اگر اس کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا اس کو کہہ رہے ہو، پھر ہی وہ آپ کو اس میسیج کا آنسر دے سکے گا۔ جیسے اگر ایک کمپنی میں اپنی نئی پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے تو اس کے بارے میں صرف انفارمیشن دینا کافی نہیں ہے، آپ کو کسٹمر کو قائل کرنا پڑے گا، کسٹمر کو اس کی وجوہات بتانی پڑے گی کہ وہ اس کو خرید لے۔ آپ کو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ہوگا، آپ کو اس کی کوالٹیز، اس چیز کی کوالٹیز کسٹمر کو بتانی پڑے گی جس سے اس کو فائدہ ہو، پھر ہی وہ چیز خریدے گا۔